ایک بیٹے کے سامنے اس کی ماں کے ساتھ یہ کیا جائے تو آپ خود سوچیں کہ اس بیٹے پر اور خود ماں پر کیا گزرے گی۔ جی تو السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل حادثہ کو کیوں بین کیا گیا ہے۔ اگر آپ یہ ڈرامہ دیکھتے تھے تو یقیناً آپ جان چکے ہوں گے کہ ڈرامہ سراسر ایک نہایت ہی نازک اور نازیبا عنوان پر بنایا گیا تھا، اور یقیناً اب بھی یہی کہنے پر مجبور ہوں گے کہ اس ڈرامے پر پابندی لگا کر پیمرا نے بالکل درست کیا۔ اور اگر آپ نہیں جانتے کہ اس ڈرامے کو بین کیوں کیا گیا ہے تو آج آپ جان جائیں گے۔ تو ویورز، میں آپ کو اس ڈرامے کی تھوڑی سی سٹوری بتاتی ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اس ڈرامے میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک فیملی ہوتی ہے جس میں ایک میاں بیوی کی جوڑی ہے اور ان کے 3 بچے ہیں۔ بچے جوان ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹے کی شادی ہونے والی ہے اور بیٹی کی منگنی ہونے والی ہے۔ یہ ایک مکمل ہیپی فیملی ہوتی ہے۔ ناظرین، ڈرامے کی ایک قسط میں دکھایا گیا کہ ماں اور بیٹا کہیں جا رہے ہوتے ہیں، رات کا وقت ہے اور موٹر وے پر ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، تو وہ عورت یعنی لڑکے کی ماں اپنے شوہر کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ دکھایا جاتا ہے کہ ان کی گاڑی پر کچھ لوگ حملہ کر دیتے ہیں اور ان سے سب کچھ چھین لیتے ہیں، یعنی جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، گولڈ وغیرہ، پیسے وغیرہ، سب کچھ ان سے جو ہے وہ چھین لیتے ہیں۔ اور اس سے بھی ان کا جب دل نہیں بھرتا تو وہ ایک نہایت گھٹیا حرکت کرتے ہیں۔ اس لڑکے کو یعنی کہ اس عورت کے بیٹے کو وہ زد و کوب کرتے ہیں اور اسے باندھ دیتے ہیں اور اس کی ماں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ سب سن کر آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ یقیناً آپ کے ذہن میں موٹر وے والا واقعہ جو ایک عورت کے ساتھ پاکستان میں 2020 میں پیش آیا تھا، جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی اور اس کی بھی گاڑی غالباً خراب ہو گئی تھی، تو اس کے ساتھ بھی یہ سب کچھ پیش آیا تھا۔ تو ویورز، اس ٹاپک پر بات کرنا بھی مجھے ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے آپ اس عورت کے بارے میں سوچیں کہ جس کے ساتھ یہ حادثہ در حقیقت پیش آیا تھا۔ ویسے تو اگر اللہ نہ کرے کہ کسی عورت کے ساتھ اگر ایسا ہو جائے تو وہ یقیناً جیتے جی مر جاتی ہے اور زندگی بھر جب تک کہ اسے موت نہ آ جائے یہ سب کچھ بھولنا اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس قیامت جیسے حادثے کو نظر انداز کر کے فیملی کی سپورٹ سے وہ زندگی میں کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے، اچانک سے اس کے سامنے وہی سب کچھ کسی ڈرامے کی صورت آ جائے تو اس عورت کی حالت کا اندازہ لگانا شاید ہم لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کچھ اسی نے سہا تھا اور اس اذیت کو ایک بار پھر سے سہنا کسی قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ جب یہ ڈرامہ سیریل حادثہ آن ایئر آیا تو اس عورت کا درد ایک بار پھر سے اسے اذیت میں مبتلا کر گیا اور اس کی ذہنی حالت بگڑتی چلی گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب بھی شام کے 5 بجتے تھے تو مجھے تکلیف اور اذیت آ گھیرتی کہ اب تھوڑی دیر میں وہ ڈرامہ شروع ہونے والا ہے جس میں اس کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کو دکھایا گیا ہے۔ ناظرین، پھر اس عورت نے بہت کوشش اور تگ و دو کر کے اس ڈرامے کو بین کرنے کا مقدمہ دائر کر دیا اور پیمرا سے اپیل کر دی کہ یہ ڈرامہ بند کروایا جائے۔ پیمرا نے اس ڈرامے کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور حتمی فیصلہ کیا اور اس ڈرامے کو ہمیشہ کے لیے بین کروا دیا۔ ڈرامہ سیریل حادثہ ایک غیر مناسب بلکہ غیر اخلاقی عنوان پر مبنی تھا، اور دوسرا یہ کہ جس عورت کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا اس کی اجازت کے بغیر ہی اس ڈرامے کو بنا کر پیش بھی کر دیا گیا، جو کہ ایک نہایت ہی گھٹیا حرکت ہے۔ اس سب کے بعد حدیقہ کیانی، جو کہ مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں اس ڈرامے میں، ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ وضاحت کر رہی ہیں کہ یہ ڈرامہ کسی کی بھی زندگی سے ریلیٹ نہیں کرتا، بلکہ اس طرح کے حادثات تو ہمارے معاشرے میں واقع ہو رہے ہیں، لیکن انہیں بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس قسم کا ڈرامہ کیا ہی کیوں۔ جی تو ناظرین، یہ ڈرامہ اس لیے بین کر دیا گیا اور میری یہ رائے ہے کہ بالکل ٹھیک ہوا۔ پیمرا کا یہ فیصلہ بالکل درست ہے۔ پاکستانی ڈرامے اپنی حد کراس کر چکے ہیں۔ بہت سے ڈراموں میں اسی طرح کی غیر مناسب اور غیر اخلاقی کہانیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ چل رہا ہے، یہ سب کچھ عام ہے۔ اس بات کو بنیاد بنا کر بے حیائی دکھائی جا رہی ہے۔ بہرحال اگر اس ٹاپک پر بات کی جائے تو بات بہت دور تک جائے گی اور ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اجازت چاہوں گی آپ سے، ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔